بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اما بعد، محترم ناظرین، اس سے پہلے کسی ٹاپک پر بات ہو، سنبل کے اندر جامع مسجد کو شہید کرنے کی کوشش ہوئی، اور یہ ایک ٹاپک ہے اس وقت جس پر بات چل رہی ہے اور اس پر ایک مدعا ہے. تو جی، قرآن اور سنت کی روشنی میں اللہ کا نام لے کے شروع کیجیے. قرآن سننا پوڈ کاسٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وامام المتقین وانت رسول رب العالمین. اس مسئلے پہ تھوڑی سی بات کرنی بھی ضروری ہے کہ یہ صرف ایک سنبل کے مسلمانوں کا معاملہ نہیں ہے، پوری امت کے مسلمانوں کا ایک بہت بڑا معاملہ ہے. بے شک مسلمانوں کے تعلق سے میں بات کرنے سے پہلے اس سنبل کی جامع مسجد کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں. جس کے اوپر بات یہ ہے، اس کی ہسٹری یہ ہے کہ سنبل کی جامع مسجد کو تقریباً آج سے 498 یعنی 500 سال پہلے تعمیر کرا گیا، جو بابر کے زمانے میں اسے تعمیر کرا گیا. میرا ایک ان لوگوں سے سوال ہے، کیا بابر نے ہر مسجد مندر توڑ کر ہی بنائی تھی؟ جو آج کل کے مدعے چل رہے ہیں سب سے زیادہ وہی سوال ہے کہ ساری مسجدیں توڑ کے بابر نے مسجدیں بنا دی تھی مندر توڑ کے. مطلب ہر مسجد کے نیچے ایک مندر لگ جاتا ہے، ہر مسجد کے نیچے کوئی نہ کوئی 500 سال بنا کے دعویٰ کر رہا ہے کہ اس کے نیچے تو مندر تھا. یہ غیبی خبریں آپ کہاں سے رہی ہیں؟ پہلے سوال تو یہ ہے کہ 400-500 سال پہلے نہ تو تم تھے، اور 200 سال تو 300 سال پہلے اینسیسٹر تمہارے کو بتا کے تمہیں گئی نہیں، تو یہ بات آپ کہاں سے رہی ہے؟ یہ مدعے پہ سب سے زیادہ ابھی کچھ آج سے 10 سے 15 سال کے اندر ہی اتنے زیادہ تیز ہوئے ہیں. اس سے پہلے اتنے زیادہ تیز تھے نہیں کہ ہم بہت سالوں میں کہیں نہ کہیں کسی کا سن لیا، 10 سال میں 20 سال میں کوئی سن لیا کہ کوئی جھگڑا ہوا ہے. لیکن 10 سال کے اندر کچھ زیادہ ہی جھگڑوں کو فراوانی مل رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا مسلمس کو ٹارگیٹ کرا جا رہا ہے، یا مسلم اپنے آپ میں ہی خود ایک دشمن ہے اپنے لیے؟ اس پہ بات کریں گے. سب سے پہلی چیز تو سنبل کی جامع مسجد کو آگ کسی اور نے نہیں، ہم مسلمانوں نے لگائی ہے. بالکل. ایک بات مجھے بتائیں کہ سنبل کی جامع مسجد جو زمانے سے 50 100 200 لوگ 300 لوگ 400 500 لوگ سے زیادہ نہیں آ رہے تھے، وہ سنبل کی جامع مسجد میں جب شہید ہونے کا حملہ کی خبر سنی گئی تو اس کے اگلے جمعے میں وہاں اتنا مجمع کیسے پہنچ گیا؟ بالکل. اس سے پہلے کہ سارے مسلمان وہاں کے سو رہے تھے، کہ انہیں نماز کا پتہ ہی نہیں تھا، یا انہیں حدیث کا نہیں پتا تھا، یا قرآن کا نہیں پتا تھا کہ قرآن میں آیا ہے بے شک نماز کرنے والا ہی مومن ہے. کہ انہیں وہ حدیث نہیں پڑھی تھی کہ کفر اور شرک اور ایمان کے بیچ میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے. یہ اتنی بڑی بڑی چیزیں ہیں، کوئی چھوٹی موٹی چیز تو تھی نہیں. لیکن آج اگر ہماری جامع مسجد پہ ایک حملہ ہو جاتا ہے تو سارے مسلمان جاگ جاتے ہیں کہ نماز پڑھنی چاہیے. سارے مسلمانوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ نماز پڑھنی تو فرض ہے. بالکل. اس سے پہلے کہ وہ کہاں تھے؟ جب اسے شہید کرنے سے پہلے وہ خود ہم لوگوں نے شہید کر چکے تھے اسے، کہ اس میں نماز ہی نہیں پڑھ رہے تھے جا کے. اس سے پہلے وہ لوگ کہاں تھے؟ جامع مسجد یعنی لوگوں کو جمع کرنے والی جگہ. ایک لگن مسجد پہ جامع مسجد کہیں دیا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ گیدرنگ جہاں ہوتی ہے علاقے کے اندر. لیکن اس مسجد کے اندر اب اتنے لوگ آ گئے کہ وہاں جگہ کم پڑ گئی. پہلے وہاں اتنے تھے کہ جگہ تو چھوڑیے. ایک تو ایمان مسلمان کا اتنا پکا ہے کہ فجر میں تو مان کے چلے 20 لوگ آئیں گے، ظہر میں 50 ہو جائیں گے، عصر میں 100 ہو جائیں گے، مغرب میں 300 تک چلی جائے گی، عشاء میں آ جائیں گے 25-30. اتنا پکا مسلمان کا ایمان ہے ماشاءاللہ سے. اور پھر دوسروں کو کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی. ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ زیادتی کری، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو پیٹ کے پیچھے پھینک دیا، اور ہم دوسرے کے اوپر تنقید کر رہے تھے کہ ہمارے ساتھ زیادتی کوئی اور کر رہا ہے. تو سوچنے والی بات ہے نا کہ مسلمان اپنا آپ ہی دشمن بنا بیٹھا ہے. جو چیزیں مسلمان کو کرنی تھی وہ تو اس نے کری نہیں. جو کوئی اور کر دے تو اسے اپنا ایمان یاد آ جاتا ہے کہ میرے ایمان کے اوپر آج بات آ گئی، جی مجھے اجازت دے دو میں یہ کر دوں میں وہ کر دوں. اللہ اور اس کے رسول کے اوپر جو تم ایمان لائے ہو اس کا کہنا ہی ہے کہ اللہ کے رسول کی میری آنکھوں کی ٹھنڈک تو نماز ہے. اللہ کے رسول نے جب دعویٰ کرا تو کیا کہا؟ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. سب سے پہلی چیز اللہ کے رسول نے فرمائی کہ بے شک میری نماز، میری عبادت، میرا جینا، میرا مرنا صرف اللہ کے لیے ہے، یہ تمام جہان کا مالک. لیکن انہیں بات جب آتی ہے جب ان پہ ڈنڈے پڑتے ہیں مسلمان کو. جب اس میں یہ ہوتا ہے نا پانی کی چھیڑ مارو، پانی کی چھیڑ تو ہر مسلمان ایک دوسرے کو مارتا ہے کہ بھائی آ جاؤ نماز پڑھ لو، جو پڑھ رہا ہوتا.
لیکن دور وہ آ گیا کہ ڈنڈے جب تلک سے پڑھ رہے تھے تلک پہلے یعنی مسلمان کو اسے نماز پڑھنی چاہیے یہ اللہ اور اس کا رسول کو بتاؤ. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جب مسجد ٹوٹی تو انہیں اللہ اور اس کے رسول کا حکم یاد آیا, اس سے پہلے انہیں اللہ اور اس کے رسول کا حکم کے بارے میں پتہ نہیں تھا کہ اللہ کے رسول کہتے چلے گئے جب اس دنیا سے رخصت ہوئی کہ اے میری امت نماز نہ چھوڑنا, نماز نہ چھوڑنا, نماز نہ چھوڑنا. اب اتنا مجھے کسی اور سے گلا نہیں, اپنے لوگوں سے گلا ہے. میں بڑی چھوٹی سی بات کہوں, مجھے اپنے ہی لوگوں سے گلا ہے, کسی اور سے نہیں. حقیقت یہی ہے. اصل میں قرآن جو ہمارے پاس وحی الہی ہے, تو قرآن کی روح سے دیکھا جائے تو قرآن چیخ چیخ کر پکار رہا ہے. اور آپ نوٹس کیجئے سورہ بقرہ شروع ہی ہوئی ہے الف لام میم کے بعد ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. یہ نماز کا ذکر آ گیا پہلی آیت میں ایمان والوں کے تعلق سے کہ ایمان والا نماز کو قائم کرتا ہے, وہ ایمان والا. حدیث اٹھائیں آپ, اللہ کے رسول کی حدیث ہے, اللہ کے رسول کے ہر فرمان میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے, اللہ تعالیٰ کے بندے ہونے کی دلیل نماز ہے. مسجد میں جا کر ہر مومن بھائی کو جاننے کا مطلب نماز ہے. تبلیغی جماعت اتنی محنت کرتی ہے, علماء کرام اتنی محنت کرتے ہیں, چاہے بریلوی طبقے کے ہوں, چاہے دیوبندی طبقے کے ہوں, چاہے اہل حدیث طبقے کے ہوں, چاہے شیعہ حضرات ہوں, اپنے نوجوانوں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نماز پڑھو, نماز پڑھو, نماز پڑھو. لیکن مجھے حیرت یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری ساری غلطی ہے, سرکار کی کوئی غلطی نہیں ہے. جی ہندوؤں نے حملہ کر دیا, عیسائیوں نے حملہ کر دیا, حملے شروع سے ہوئے ہیں جب سے اسلام ہے, جب سے اسلام سے اس سے پہلے سے حملے تو ہوتے ہیں, حملے شروع سے ہوئے ہیں. لیکن ہمارا کردار کیا ہے؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کا فرمان مان رہے ہیں؟ کیا ہماری جمعے کی بھیڑ اور عام دن کے فجر کی بھیڑ برابر ہوتی ہے؟ یہودی خود کہہ رہا ہے, یہودی کہہ رہا ہے کہ جس دن تم نماز کے لیے اتنا سیریس ہو جاؤ گے نا, اللہ کے بندے بن جاؤ گے, جس دن تمہاری جمعے کی بھیڑ فجر کی بھیڑ کے جتنی ہو جائے گی, ہر روز کی فجر, دنیا تمہاری ہے, تم رول کرو دنیا پہ حکومت کرو, کیونکہ تم نے نیند کو چھوڑ دیا. یہ سن کر الصلاۃ خیر من النوم, نماز بہتر ہے نیند سے, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. مؤذن پکار رہا ہے, چیخ رہا ہے, قرآن پکار رہا ہے, حدیث پکار رہی ہے, علماء پکار رہے ہیں. لیکن اصل مجرم کون ہے؟ اصل مجرم ہم ہیں, عوام الناس ہے, مسلمان ہیں. مجرم کوئی غیر مذہبی نہیں ہے. غیر مذہبی آپ کو 5 وقت کی نماز بھیڑ والی دیکھے گا جمعے کی, وہ غم سے کڑ جائے گا اندر ہی اندر, اس کا غم سوکھ جائے گا, وہ ختم. اور ہم میں ایسا ہے کیا جو کوئی ہندو ہم سے محبت کرے؟ ہم اللہ کو لے کے سیریس نہیں ہیں, اس کو لے کے کیسے محبت کریں گے؟ ہم اللہ کی بات نہیں مانتے, ہم اس کی بات کیسے مانیں گے؟ گورنمنٹ نے کہا تھا وہاں پر حملہ کرنے کو, نہیں, گورنمنٹ نے نہیں کہا تھا. گورنمنٹ نے سروے کرا تھا, سروے کرنے کے لیے کہا تھا. تو بے نمازی قسم کے لوگوں نے آ کر کے وہاں حملہ کیا, نعرے بازی کری, انہوں نے بھی پھر نعرے بازی کری, پھر گرما گرمی کا ماحول ہوا, پھر آگ بدتمیزی طوفان ہوا. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو ہماری جمعے کی بھیڑ ہے, کیا اللہ تعالیٰ جمعے کو آتا ہے؟ کیا جمعے کی نماز فرض ہے مسلمان پہ؟ کتنا غلط تصور ہمارے اندر آ گیا کہ جمعہ پڑھنا ہے, حالانکہ جمعہ تو پڑھاتا ہے خلیفہ وقت. ایک حدیث ہے کہ جس نے 3 جمعہ چھوڑ دیے اس کے دماغ پہ اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے, وہی جو قرآن کے اندر آئی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ باقی دنوں کی ڈیلی کی نماز چھوڑ دو, اس سے مہر نہیں لگے گی. تو زیادہ مشہور کر دی گئی ہے کہ جو شخص جمعے سے جمعے تک جمعے کی نماز پڑھے گا اور اگلے جمعے تک وہ خطبے سے پہلے پہنچے گا اور جلدی پہنچے گا امام کے قریب, تو اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر لیں. ایسا کچھ نہیں ہے. ایسا یہ حدیثیں جو موضوع حدیثیں ہیں انہیں بیان کر کے اتنی فراوانی دے دی گئی ہے کہ اس کے بیچ کے اگر یہ ہیں تو انہیں یہ اس میں یہ ذکر نہیں ہے کہ یہ اس کے لیے ہے جو باقی کے 6 سے 7 دن 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف جمعے کی نماز اس ہفتے کی پڑھی ہے, اگلے ہفتے کی جمعے کی پڑھوں. میں آپ کو ایسے لوگ جانتا ہوں, کل کام ہوتا ہے ایسے لوگوں سے, دیکھ بھائی ہم 5 وقت کی نہیں پڑھتے نہیں, لیکن جمعے کی ہم چھوڑتے نہیں, جمعہ ہم سے چھوڑتا بھائی. اب یہ ایک بہت کریٹیکل معاملہ ہے کہ ایک شخص نے یہ سمجھ لیا ہے یا اس کو یہ سمجھا دیا ہے, یا اس نے قرآن میں نہیں پڑھا, اس نے حدیث نہیں پڑھی, اس نے پتہ ہی نہیں کیا
کہ 5 وقت کی نماز پڑھنا اس کے اوپر اس طرح فرض تھا جس طرح اس کو جینا اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ کھانا کھاتا ہے، ایسا اس کے اوپر فرض تھا یہ 5 وقت کی نماز پڑھنا۔ چھوٹ گئی ہے ٹھیک ہے، قضا کر لے، سو گیا ہے ٹھیک ہے، جب اٹھے پڑھ لے، یا سفر میں ہے، جنگ میں ہے تب بھی نماز پڑھے گا، کھڑا نہیں ہو سکتا بیٹھ کے پڑھے گا، بیٹھ نہیں سکتا لیٹ کے پڑھے گا، روزے میں ہے تب بھی پڑھے گا، جنگ میں ہے جنگ میں بھی صلاۃ کرے گا، صلاۃ خوف کرے گا، آدھے لوگ لڑیں گے اور آدھے لوگ نماز پڑھیں گے۔ چھوڑنا تو کسی تعلق سے آیا ہی نہیں ہے، آخری سانسیں اگر چل رہی ہیں تب بھی نماز پڑھے گا۔ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، امام حسین کو چھوڑنے کا موقع تھا، آپ نے چھوڑی، آپ نے پیغام دیا پورے زمانے کو، نوجوان طبقے کو اٹھایا کہ تم نماز کو مت چھوڑنا، میرے نانا کی بیسک چیز ہے، اس کے بنا یہ پلر ہے، اس کے بنا مومن نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے۔ تو اگر سنبل کی مسجد میں آگ اگر غیروں نے لگائی ہے، اس سے پہلے مسلمان نے خود لگائی ہے، اور صرف سنبل کی نہیں، پورے ہندوستان نہیں، پاکستان نہیں، نائجیریا نہیں، نیپال نہیں، بر صغیر کے میکسیمم لوگوں نے، ہم نے مسجد میں جانا چھوڑ دیا، امام کی اطاعت چھوڑ دی، علماء کا احترام چھوڑ دیا۔ علماء پکارتا ہے، ہر فرقے کا علماء پکارتا ہے، نوجوانوں نماز پڑھو، نوجوانوں نماز پڑھو، ہم نے نماز کو چھوڑ دیا۔ ہاں اگر ہم نماز پڑھ رہے ہوتے، اللہ کے رسول کس طرح سے فرماتے ہیں کہ جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کر دیا، تم ایمان سے نہ پھر جانا، خواہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیجیے آئیں، لیکن اے معاذ نماز نہ چھوڑنا، بے شک نماز ایمان میں اور کفر میں فرق کرنے والی چیز ہے۔ قرآن چیختا چیختا رہ گیا، اور صحابہ کرام کہتے ہیں، اہل بیت کہتا ہے کہ وہ اپنی مسجد کے اندر فرق کیا کرتے تھے، جو چل کر آتا تھا مسلمان نماز پڑھتا تھا اس کو مسلمان کاؤنٹ کیا جاتا تھا، اور جو نماز نہیں پڑھتا تھا اسے مسلمان نہیں شمار کیا جاتا تھا۔ بڑی چھوٹی سی بات ہے، منافق بھی نماز پڑھنا آتا تھا، اور کہ مجھے لوگ منافق، اسے بھی پتا ہے کہ میں منافق ہوں، لیکن وہ پڑھنے آ رہا ہے کہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے گا منافق ہوں۔ بیمار ہوتا تھا تو 2 لوگوں پر جب تک ایک بہت پیاری سی چیز ہے، اس زمانے میں بہت چلتی تھی، جب اللہ کے رسول کے زمانے سے کی بات ہے کہ کوئی شخص اگر بیمار بھی پڑتا تھا تو لوگ وہ یہ کہتا تھا کہ اگر میرے اندر اتنی طاقت ہے کہ میں 2 شخص کے کندھے پہ چڑھ کے نماز کو جا سکتا ہوں تو میں نماز کو جاؤں گا۔